پاکستان کے 5 بڑے صحرا ہیں۔ صحرائے چولستان جو مقامی طور پر روہی کے نام سے بھی مشہور ہے، بہاولپور شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک صحرا ہے۔ چولستان پنجاب کا ایک اہم صحرا ہے۔ یہ جنوب مشرق میں راجستھان سے جا ملتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ کھانا بدوش ہیں جو صحرائے چولستان کے ٹوبوں کے گرد اپنا مسکن بناتے ہیں۔ ٹوبا پنجابی زبان میں پانی کے تالاب کو کہتے ہیں۔ برسات کے دنوں میں یہ ٹوبے پانی سے بھر جاتے ہیں۔ یہی ٹوبے انسانوں اور جانوروں کے پانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں پہلے کبھی دریائے ہاکڑ بہتا تھا، لیکن یہاں اب ویرانیوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ یہاں کے لوگ سارا سال محنت کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے اور موسم کی شدت سے بچ جانے والے جانوروں کو عید الاضحیٰ پر فروخت کرتے ہیں۔ یہی ان کا ذریعہ روزگار ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 25,000 کلومیٹر ہے۔ چولستان میں بہت سے قلعے تھے۔ قلعہ دیراوڑ چولستان کا بڑا قلعہ ہے۔ جسمان چولستان کا مرکزی شہر ہے۔ صحرائے چولستان کے باسی چولستانی لہجے کی پنجابی بولتے ہیں، جو راجستھانی بولیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ یہیں پاکستان کی بڑی جیپ ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صحرائے وادی سندھ شمالی پاکستان میں تقریباً غیر آباد صحرا ہے۔ صحرائے وادی سندھ دریائے چناب اور دریائے سندھ کے درمیان صوبہ پنجاب کے شمال مغرب میں 19,500 مربع کلومیٹر کے ایک علاقہ کا احاطہ کرتا ہے۔ صحرائے تھل پنجاب پاکستان کا ایک صحرا ہے۔ یہ پوٹوہار اور سلسلہ کوہ نمک کے جنوب میں دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میاں والی، بکھر، خوشاب، جھنگ، لیا اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں واقع ہے۔ اصل میں یہ تھل ان 6 اضلاع کی مثلث بناتا ہے اور مظفر گڑھ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ سے نکالی جانے والی ایک نہر کے باعث یہاں کے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کی محنت صحرا کو آہستہ آہستہ زرعی علاقے میں تبدیل کر رہی ہے، جس سے اس علاقے کا قدرتی حسن ماند پڑ رہا ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کی جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 9ویں بڑے گرم ترین صحرا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس خطہ میں مسلمان اور ہندو رہائش پذیر ہیں۔ پاکستانی تھر میں سندھی اور کولہی آباد ہیں، جبکہ بھارت کی ریاست راجستھان کی 40% آبادی تھر کے علاقہ میں رہائش پذیر ہے۔ ہزاروں برس قبل تھر کا علاقہ سمندر کا حصہ تھا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث سمندر پیچھے ہٹتا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب نے مل کر اسے ایک بے آب و گیا صحرا میں بدل دیا۔ اس صحرا میں تاریخی مساجد، مندر، گرینائٹ کے پہاڑ، نمک کی جھیلیں اور زیر زمین کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ نباتات اور حیوانات سے مزین یہ خطہ اپنی خوبصورتی میں منفرد ہے۔ یہ صحرا عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہلاتا ہے۔ تھر پارکر 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، تھر اور پارکر، جس کا مطلب پہاڑی علاقہ ہے۔ پاکستان بننے سے قبل تھر پارکر صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھا، جس کا دارالحکومت میرپور خاص تھا۔ تھر میں نگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، کانٹیو، چیلہار، کھینسر اور ڈیپلو کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ صحرائے خاران ایک ریت کا صحرا ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اسے عام طور پر مٹی کا صحرا بھی کہتے ہیں۔ صحرائے خاران میں پاکستان نے اپنا دوسرا جوہری تجربہ چاغی 30 مئی کو کیا تھا۔